تفسیر فتح العزیز میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا، تجھے کسی کی روح قبض کرتے ہوئے رحم آیا؟ تو ملک الموت نے کہا، ہاں، 2 آدمیوں کی روح قبض کرتے وقت مجھے بہت ترس آیا۔ اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز ان کی روح قبض نہ کرتا۔ یہ 2 آدمی کون تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمندر میں ایک جہاز نہایت سکون کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا، اور مسافر بھی پرسکون تھے۔ ان مسافروں میں ایک عورت ایسی بھی موجود تھی جس کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی تھی۔ چاروں طرف دور دور تک زمین نظر نہیں آ رہی تھی۔ پرسکون سمندر کی لہریں آہستہ آہستہ تیز ہوتی جا رہی تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہوا بھی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سمندر کی لہروں اور ہوا میں کافی تیزی آ گئی، اور مسافروں سے بھرا یہ جہاز ڈولنے لگا۔ مسافروں میں بے چینی کی کیفیت بڑھتی جا رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ لہریں اور ایک سخت طوفان میں تبدیل ہو گئی، اور جہاز ان لہروں سے ٹکرا کر الگ الگ ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ کچھ لوگ پانی میں گر گئے اور کچھ ان ٹکڑوں کے اوپر پڑے اپنی جان بچانے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ وہ عورت جس کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی تھی، وہ بھی ایک تختے کے اوپر بے ہوش پڑی تھی، اور تختہ لہروں کے رحم و کرم ایک سمت بہتا ہوا جا رہا تھا۔ اسی بے ہوشی کی حالت میں اس عورت کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی۔ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ اس عورت کی روح قبض کر لی جائے۔ ملک الموت نے فوراً اس کی روح قبض کر لی، جبکہ بچہ اس تختے پر اسی طرح پڑا رہا۔ سمندری لہریں اس تختے کو بہاتے بہاتے خشکی تک لے گئیں۔ جس وقت تختہ کنارے پر پہنچا تو وہاں موجود ایک آدمی نے اسے پکڑ لیا۔ عورت کو تو ایک گڑھا کھود کر دفنا دیا، البتہ بچہ جو کہ ابھی زندہ تھا اسے اپنے گھر لے گیا۔ چونکہ اس آدمی کی اولاد نہیں تھی، اس لیے اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی بھی بہت خوش تھی۔ میاں بیوی نے اس بچے کا نام شداد رکھا۔ جب شداد 7 برس کا تھا، ایک روز گاؤں کے باہر شداد بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک ہی شور اٹھا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ یہ سنتے ہی سارے بچے بادشاہ کے ڈر سے بھاگ گئے، لیکن شداد قریب کے ایک ٹیلے میں چھپ کر بادشاہ کی سواری اور شاہی لشکر کا نظارہ دیکھنے لگا۔ جہاں تک کہ تمام لشکر گزر گیا اور بادشاہ کی سواری گزرنے کے بعد کچھ پیادے گری پڑی ہوئی چیزوں کی خبر گیری کے واسطے لشکر کے پیچھے پیچھے آئے۔ ان پیادوں میں سے ایک پیادے نے راستے میں ایک پوٹلی پڑی ہوئی پائی۔ اس نے جب پوٹلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک سرمے دانی تھی۔ وہ پیادہ اپنے ساتھیوں سے بولا، میں نے سرما پایا ہے، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اسے اپنی آنکھوں میں لگا لوں، کیونکہ میری بنائی بھی کچھ کمزور ہو گئی ہے، شاید اس سے کچھ فائدہ ہو جائے۔ اس کے ساتھیوں نے جواب دیا، بغیر آزمائے ہوئے آنکھوں میں ہرگز مت لگانا، کبھی فائدے کے اور نقصان نہ ہو جائے۔ پہلے کسی اور کی آنکھوں میں لگا کر دیکھ۔ یہ سن کر پیادے نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے شداد ایک ٹیلے کی اوٹ میں کھڑا نظر آیا۔ پیادے نے اسے بڑے پیار سے بلایا اور کہا، آ بیٹا، ہم تیری آنکھوں میں سرما لگا دیں تاکہ تیری آنکھیں اچھی لگیں۔ شداد نے پیادے سے سرمے دانی اور سلائی لے کر اپنی آنکھوں میں سرما لگایا۔ سرما لگاتے ہی شداد کے 14 طبق روشن ہو گئے، اور اسے زمین کے اندر چھپے ہوئے تمام خزانے بالکل اسی طرح سے نظر آنے لگے جیسے صاف شفاف پانی میں چیزیں نظر آتی ہیں۔ شداد حد سے زیادہ چالاک تو تھا ہی، لہذا اپنی چالاکی اور عقل مندی سے چلایا، اے خانہ خراب ظالموں، تم نے میری آنکھیں پھوڑ دیں، ہائے میں اندھا ہو گیا، یہ میری آنکھ میں کیسا زہر لگوا دیا، ہائے اب میں بادشاہ کے پاس جا کر فریاد کروں گا اور تم کو سزا دلواؤں گا۔ پیادوں نے جو یہ سنا تو مارے خوف کے سرما وہیں چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے، اور شداد اپنی چالاکی اور پیادوں کی بزدلی پر خوب ہنسا اور سرما دانی لے کر اپنے گھر آ گیا اور اپنے باپ سے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اس کا باپ اپنے بیٹے کی ہوشیاری سے بہت خوش ہوا اور بولا، رات کو جب سب لوگ سو جائیں تو ہم اپنے بھروسے کے مزدوروں کے ساتھ پھوڑے وغیرہ لے کر چلیں گے، اور جہاں بھی تجھ کو خزانے نظر آئیں گے ہم وہاں کھود کر نکال لیں گے اور اپنے گدھوں اور کھچروں پر لاد کر خزانہ لے آئیں گے۔
اس طرح شداد نے بہت سا مال و دولت اور جواہر اکٹھے کر لیے تھے اور سب گاؤں والوں کو آئے دن دعوتیں کر کر کے اپنا ہم درد و رفیق بنا لیا تھا۔ کچھ عرصے بعد شداد نے اس گاؤں کے سردار کو قتل کر کے اس کی جگہ پر خود سردار بن بیٹھا۔ ہوتے ہوتے یہ خبر دوسرے حاکموں اور فوجداروں کو پہنچی تو انہوں نے شداد کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر گزرنے والے ہوتے، شداد نے بھی اپنی فوج تیار کر لی اور ان حاکموں فوجداروں سے مقابلہ کیا اور اپنی ذہانت اور بہادری سے سب حاکموں کو ایک ایک کر کے ہلاک کر دیا، اور اس طرح بڑھتے بڑھتے شداد بادشاہ بن بیٹھا۔ شداد نے بے پناہ خزانے جمع کر لیے تھے۔ اپنی طاقت اور بہترین حکمت عملی کے ذریعے شداد نے اپنی سلطنت کو کمال عروج بخشا تھا۔ بے پناہ خزانوں اور مال و دولت اور وسیع و عریض سلطنت، عظیم الشان لشکر اور اپنی ذہانت و طاقت کی وجہ سے شداد اب غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس نے دعوی خدائی کر ڈالا۔ عالموں اور وعظوں، اس وقت کے نبیوں نے اس ملعون کو حق تعالیٰ کے خوف اور اس کی عبادت کی طرف رغبت دلانے کی بہت کوششیں کی، لیکن شداد کا کہنا تھا کہ دولت و حکومت، جاہ و ثروت، عزت و شہرت اور حشمت سب کچھ میرے پاس موجود ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی خدا کی اطاعت کروں۔ عالموں نے اسے سمجھایا کہ یہ سب ملک و دولت فانی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں جنت عطا کریں گے جو اس دنیا سے کروڑہا درجے بہتر ہوگی۔ شداد نے پوچھا کہ اس جنت میں کیا خوبی ہے، تو عالموں نے جو کچھ بھی خوبیاں اور تعریفیں جنت الفردوس کی تھیں وہ سب اس کے سامنے بیان کر دیں۔ عالموں کی باتیں سن کر شداد نے حقارت سے ہنستے ہوئے جواب دیا، مجھے اس جنت کی کوئی پرواہ نہیں اور نہ ہی مجھے وہ جنت چاہیے، کیونکہ مجھ میں اتنی طاقت اور قوت ہے کہ میں اس سے بھی اچھی جنت اس دنیا میں بنا سکتا ہوں۔ لہذا تمام عالموں، وعظوں اور کو دکھلانے کی خاطر شداد نے اپنی جنت بنانے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے معتبر سرداروں میں سے 100 آدمیوں کا انتخاب کر کے انہیں جنت بنانے کے لیے نگران مقرر کیا اور ہر ایک سردار کے ساتھ 1000 آدمی متعین کیے۔ زمین میں دفن تمام خزانے نکلوائے گئے اور معدنوں سے سونا چاندی نکلوا کر ان کی اینٹیں تیار کروائیں، اور کوہ عدن سے متصل ایک شہر مربع کی شکل میں 10 کوس لمبا، 10 کوس چوڑا اور 40 کوس اونچا مقام بنانے کا حکم دیا۔ اس شہر کی بنیادیں اس قدر کھودی گئیں کہ پانی کے قریب جا پہنچی، اور پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروایا گیا۔ جب بنیادیں زمین کے برابر ہو گئیں تو اس پر سونے اور اشرفیوں کی اینٹوں سے دیواریں چننی شروع کی گئیں۔ ان دیواروں کی بلندی اس قدر زیادہ تھی کہ جب آفتاب طلوع ہوتا تھا تو اس کی چمک سے دیواروں کی روشنی پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ شہر کی 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے تھے، اور ہر محل 1000 ستونوں کا اور ہر ستون جواہرات سے جڑا ہوا تھا۔ اس شہر کے درمیان میں ایک نہر بنائے گی اور ہر مکان میں حوض بنوائے گے، اور شہر کے ہر مکان تک ایک ایک نہر پہنچائے گی۔ حوضوں کے فرش پر یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم کی تہیں بچھائی گئیں، اور ان کے کناروں پر درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی اور شاخیں پتے زمرد کے اور پھول اور پھل ان کے موتی اور یاقوت کے اور دیگر جواہرات کے بنا کر لٹکائے گئے۔ مکانوں کی دیواروں پر زعفران اور عنبر سے گلکاری کی گئی، اور یاقوت اور دیگر جواہر کے خوبصورت اور خوش آواز جانور بنوا کر درختوں پر بٹھائے گئے، اور ہر درخت کے پاس ایک پہرے دار کو تعینات کیا گیا۔ جب اس انداز کا شہر بن کر تیار ہوا تو حکم دیا کہ سارے شہر میں قالین اور فرش پر ریشمی زرلفت بچھا دیے جائیں، اور سب مکانوں میں ترتیب سے سونے چاندی کے برتن چنوا دیے گئے، اور حوضوں میں دودھ، شراب، شہد اور شربت انواع و اقسام کے جاری کر دیے گئے۔ بازاروں میں دکانوں کو بھی کم خواب زردوزی کے پردوں سے مزین کیا گیا، اور ہر پیشہ اور ہر ہنر والے کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے اپنے پیشہ اور ہنر میں مشغول ہو جائیں، اور انواع
اقسام کے میوے، طرح طرح کے عمدہ و لذیذ پکوان ہمیشہ ہی سبھی شہر والوں کو پہنچایا کریں۔ غرض کے 12 برس میں یہ شہر بے مثال اس سجاوٹ کے ساتھ تیار ہوا تو تمام سرداروں کو حکم دیا گیا کہ وہ زینت کے ساتھ اس شہر میں جا کر رہیں اور خود بھی اپنی فوج و لشکر کے ساتھ لے کر کمال و عذر و تکبر سے شہر کی طرف کوچ کیا، اور راستے میں عالموں اور وعظوں کو جلانے کی خاطر کچھ دیر رک کر ان سے تکبر اور حقارت کے ساتھ کہا، تم اسی جنت کے واسطے مجھے اس کے سامنے، جس کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا ہو، سر جھکانے اور ذلیل ہونے کے لیے کہتے تھے نا؟ اب تم کو میری قدرت اور ثروت دیکھنی ہو تو میرے ساتھ چلو۔ میں نے ان دیکھی جنت سے بھی زیادہ حسین و دلکش اور خوبصورت جنت بنوائی ہے، جس کو دیکھ کر لینے کے بعد تم اپنے خطا کی جنت کو بھی کم سمجھو گے۔ شداد جب اپنی بنائی ہوئی جنت کے قریب پہنچا تو اس شہر کے باشندوں کے گول اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے سے باہر آ کر اس پر زور و جواہر نشاور کرنے لگے۔ اس طرح سے جب شداد شہر کے دروازے پر پہنچا تو اس کا ایک قدم دروازے کے باہر اور ایک قدم اندر تھا کہ آسمان سے ایک سخت کڑکدار آواز آئی، جس سے تمام مخلوق ہلاک ہو گئی، اور بادشاہ بھی وہیں دروازے پر گر پڑا اور مر گیا۔ اس شہر کو دیکھنے کی حسرت کہ کس محنت اور مشقت سے اس کو تیار کیا تھا دل میں لے گیا۔ جس مکالمے کا ذکر شروع میں آیا تھا، یعنی ملک الموت نے کہا کہ مجھے 2 آدمیوں کی روح نکالتے وقت بہت ترس آیا۔ ایک تو وہ بچہ تھا جس کا واحد سہارا اس کی ماں تھی، اور مجھے اس کی روح قبض کرنے کا حکم ہوا، اور دوسرا وہ بادشاہ تھا جس نے اتنی آرزوں سے شہر تعمیر کیا، اور جب وہ اس کو دیکھنے کے لیے پہنچا تو مجھے روح قبض کرنے کا حکم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عزرائیل تمہیں ایک ہی شخص پر 2 بار رحم آیا ہے، کیونکہ یہ بادشاہ وہی بچہ تھا جس کو ہم نے بغیر ماں باپ کے بنا کسی سہارے کے سمندر کی تیز و تند لہروں اور طوفانوں میں بھی محفوظ رکھا، اور اس کو حشمت و ثروت کی بلندیوں پر پہنچایا، اور جب یہ اس مرتبے کو پہنچا تو ہماری تابعداری سے منہ موڑا اور تکبر کرنے لگا، اور آخرکار اپنی سزا کو پہنچا۔ 1992 میں عمان کے صحرا میں ریت سے 13 میٹر نیچے ایک شہر دکھائی دیا۔ یہ ایک حیران کن دریافت تھی۔ اس پر کام شروع ہوا اور شہر کا سرا مل گیا، لیکن شہر کھودا نہ جا سکا۔ وجہ خندق تھی۔ وہ شہر پورے کا پورا خندق کے جوہر میں غرق تھا۔ آرکیالوجسٹ نے پائپ لگا کر پانی نکالنے کی کوشش کی، لیکن یہ آسان کام نہیں تھا۔ چنانچہ یہ لوگ 26 سال گزرنے کے باوجود ریت میں گم شہر کی صرف ایک چٹان کھود سکے، اور یہ چٹان شداد کی جنت کا سرا تھی۔ ایک جرمن فوجی کا کہنا تھا کہ علاقے کی ریت باریک صفوف کی طرح تھی، اور اس میں جو بھی چیز گر جاتی تھی وہ چند لمحوں میں ریت میں دفن ہو جاتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ ریت کے نیچے زمین نہیں، یہ علاقہ ریت کی دلدل ہے۔ شداد کی جنت آج کل اوبار کہلاتی ہے۔ اوبار ریت کے سمندر میں چھوٹا سا شہر ہے۔ شہر سے باہر نکلیں تو دائیں بائیں ریت کے ٹیلے ہیں، اور یہ ٹیلے ایک طرف سے سعودی عرب اور دوسری طرف سے یمن کے بارڈر تک چلے جاتے ہیں۔